اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ اہل ایمان کے گروہ میں بے حیائی پھیلانے کے خواہش مند ہیں وہ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کے مستحق ہیں، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ناظرین محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کے درمیان فحاشی، عریانی، بے حیائی پھیلانے والے لوگوں کو زبردست وارننگ دی ہے اور انہیں خبردار کیا ہے کہ اگر وہ اس کام سے باز نہ آئیں اور توبہ نہ کریں تو اللہ اس دنیا میں بھی ان کو ذلیل اور رسوا کر دینے والے عذاب سے دوچار کرے گا اور آخرت میں تو وہ ہیں ہی عذاب کے مستحق۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح اور تفسیر میں حافظ صلاح الدین صاحب کا جو تفسیری حاشیہ ہے میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حافظ صاحب لکھتے ہیں فاحشہ کے معنی بے حیائی کے ہیں اور قرآن نے بدکاری یعنی زنا کو بھی فاحشہ قرار دیا ہے۔ اگر محض بے حیائی کی ایک جھوٹی افواہ کی اشاعت عند اللہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ انہوں نے اشارہ کیا ہے اس واقعے کی طرف جس ضمن میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو جھوٹی تہمت لگائی تھی، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ تو حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ اگر محض بے حیائی کی ایک جھوٹی افواہ کی اشاعت عند اللہ اتنا بڑا جرم ہے تو جو لوگ دن رات ایک مسلمان معاشرے میں اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی، فلموں اور ڈراموں کے ذریعے سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور اسے گھر گھر پہنچا رہے ہیں، اللہ کے ہاں یہ لوگ کتنے بڑے مجرم ہوں گے اور ان اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کیوں کر اشاعت فاحشہ کے جرم سے بری الذمہ قرار پائیں گے۔ اسی طرح اپنے گھروں میں ٹی وی لا کر رکھنے والے جن سے ان کی آئندہ نسلوں میں بے حیائی پھیل رہی ہے وہ بھی اشاعت فاحشہ کے مجرم کیوں نہیں ہوں گے۔ یہ حافظ صاحب کا تفسیری حاشیہ ہے جو میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ گھروں کے اندر ٹی وی اور اب تو اس سے آگے کی بات نیٹ اور دوسری بے شمار چیزیں جو فحاشی، عریانی، بے حیائی کا ذریعہ بن رہی ہیں، جو لوگ ان سے اچھے کام لیتے ہیں الحمدللہ وہ اپنی جگہ صحیح اور درست بات ہے، لیکن اکثریت تو اس سے فحاشی، عریانی اور بے حیائی پھیلانے کا کام لے رہی ہے۔ تو حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ جو لوگ گھروں کے اندر یہ چیزیں رکھ کر ان کے ذریعے سے فحاشی پھیلانے کے مجرم بن رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہی معاملہ فواحش اور منکرات سے بھرپور اخبارات اور رسائل اور جرائد کا بھی ہے، ان کا بھی گھروں کے اندر آنا اشاعت فاحشہ ہی کا سبب ہے۔ یہ بھی عند اللہ جرم ہو سکتا ہے۔ کاش مسلمان اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اس بے حیائی کے طوفان کو روکنے کے لیے اپنی مقدور برسعی کریں۔ حافظ صاحب نے بڑی اہم چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے اور فی الواقع بڑی تیزی کے ساتھ منکرات کا یہ سیلاب ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں سے اس کو نکالنے کے لیے صفائی کا کام گھر کے اندر کریں، اپنی اولادوں، اپنے اہل و عیال اور گھر کے افراد کو کنٹرول میں رکھیں، اور ان ذرائع ابلاغ کو اگر ہم نے گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے تو ان پہ ہماری نظر رہنی چاہیے اور اس کے ذریعے سے فحاشی، عریانی، بے حیائی پھیلنے کا سد باب یہ گھر کے سرپرستوں کی ذمہ داری کے اندر یہ بات شامل ہے۔ محترم ناظرین کرام، فحاشی اور بے حیائی ایمان کی ضد ہے۔ شرم و حیا ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ حیا اور ایمان
دونوں ایک ساتھ رہتی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک رخصت ہو جائے تو دوسری بھی چلی جاتی ہے۔ یعنی شرم و حیا نہ ہو تو ایمان کا سوال نہیں، اور ایمان ہو اور شرم و حیا نہ ہو تو ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اور جو لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے فحاشی اور یعنی بے حیائی پھیلا رہے ہیں، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی